میرے عزیزو، میں اپنی طرف سے اپنے تمام ان بزرگوں کو، بھائیوں کو ہیپی فادرس ڈے کہتا ہوں، جن کو خدا نے اولاد کی برکت سے نوازا۔ تو کیوں ہم اس کو فادرس ڈے مبارک کہتے ہیں اور اس کے لیے تحائف کا انتظام کرتے ہیں؟ کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم اپنے باپ کی محبت اور اس کی پدرانہ شفقت اور اس کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کہ بائبل مقدس میں 37ویں باب کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے۔ اور یہ کس کی وجہ بنی؟ بغض کی۔ وہ اپنے بھائی یوسف سے نفرت کرنے لگے، اپنے بھائی کو مار دینا چاہا کہ اس کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، میں آج کی صبح یہ سبق میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں کہ اپنے بچوں سے برابر محبت کریں۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ سے محبت رکھیں، یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہیں، حالات جیسے بھی ہوں، جیسی بھی پریشانی ہو، لیکن اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا نہ بھولیں۔ یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 37واں باب، پہلی آیت سے آیت نمبر 11 تک۔ خداوند کے مقدس کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بوکلمون قبا بھی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ اور اس نے اسے کہا: ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا، یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا: دیکھو، مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔
تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ خدا ان کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، کلام مقدس کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، دعا مانگیں گے۔ قادر مطلق زندہ خداوند خدا، تیری شکر گزاری، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو بھلا خدا ہے، محبت اور پیار سے ملبس ہے۔ تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی۔ بخش دے خداوند کہ ہم تیرے کلام کی باتوں کو بہتر مؤثر طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ آج کے دن جب تیرے کلام کو سیکھنے والے ہیں، اپنے خادم کی زبان اور ہونٹوں کو اپنے قابو میں لے، الفاظ کی ترتیب تیری طرف سے دی جائے، سننے والے اذہان کو تنویر بخش، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، میں اپنی طرف سے اپنے تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو ہیپی فادرس ڈے کہتا ہوں، جن کو خدا نے اولاد کی برکت سے نوازا، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خدا اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا دن دنیا کے بیشتر حصوں میں، ممالک میں فادرس ڈے یعنی کہ باپوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے متعلق بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگ، کہی جاتی ہیں، اس کی تاریخ کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس کے اوریجن کے بارے میں، لیکن ہمیں سادہ سی بات ایک یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سال جون یعنی چھٹے مہینے کے تیسرے اتوار ملک پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں بھی فادرس ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس کے آغاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 1910 میں ہوا اور امریکہ کی ایک ریاست سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس کی مقصدیت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم کیوں فادرس ڈے منائیں، یا ہم کیوں اس دن کو منائیں اور اس میں اپنے باپ کو، جو یقیناً ہر ایک بچے کے لیے، بیٹے یا بیٹی کے لیے اس کا ایک، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہیرو ہوتا ہے، تو کیوں ہم اس کو فادرس ڈے مبارک کہتے ہیں اور اس کے لیے تحائف کا انتظام کرتے ہیں؟ تو اس کے مقصد کے بارے میں ایک ہی بات ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم اپنے باپ کی محبت اور اس کی پدرانہ شفقت اور اس کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور رات دن وہ محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گھرانے کی کفالت کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک باپ ہوں، اور اس ذمہ داری کو نبھانا اور ہر ایک چیز کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا یہ نہایت ہی مشکل کام اور بات ہے۔ سو ایک دن ایسا ہونا چاہیے، کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے کہ جب بچے اپنے باپ کی خدمات کو، اس کی محبت کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اس کا شکریہ ادا کر سکیں، اور جو کچھ وہ بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے، اپنے گھرانے کے لیے کرتا ہے،
ضروری ہے کہ اس کے بدلہ میں بھی اس کو کچھ محبت کے لمحات ملنے چاہیے، اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے، اس کو بھی تھینک یو کہنا چاہیے۔ بچے اپنے باپ کے شکر گزار ہوں۔ آج کے دن چند باتیں میں اس موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ہمیں باپ کی محبت کے بارے میں بہت سے بیانات مل سکتے ہیں، بہت سی مثالیں ہمارے سامنے کہ ایک باپ کس طرح سے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ زبور نمبر 103 کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ اکثر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ماں کی محبت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی کمی بھی نہیں، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں۔ لیکن بائبل مقدس بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترس، یہ محبت بھی مثالی ہے، اس کی مثال دی جا سکتی ہے، اس کی ایگزامپل دی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹوں پر، اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خدا اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے۔ تلاوت کردہ متن میں ہم بزرگ یعقوب کی محبت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ بزرگ یعقوب کو خدا نے 12 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعقوب کے کتنے بچے تھے؟ 13 بچے تھے، 12 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یعقوب یوسف سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پھر ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یعقوب اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور یوسف کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو ایک بو کلمون قبا بنوا کر دی، اور یہ بیٹا جو ہے، اس کی کہانی ہم نے سنڈے اسکول میں بھی سیکھی ہے۔ مختلف واعظ کے دوران ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یوسف کو کس طرح سے خدا نے سرفراز کی، لیکن اس کی سرفرازی سے پہلے جو ایک کہانی ہے جو اس کی مشکلات پر مشتمل ہے، اس کی مشکلات کا آغاز کیسے ہوا، کیوں اس کے بھائی اس سے بغض رکھنے لگے، کیوں اس کے بھائی اس سے نفرت کرنے لگے، اور اس نفرت میں، اس بغض میں، اس حسد میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو پہلے تو مار دینے کا مشورہ کیا کہ ہم اس کو مار دیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم کیوں اس کو ماریں، ہم اس کو کنویں پھینک دیتے، اور پھر اس کو بیچ کر اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس طرح سے یوسف وہ مصر میں پہنچ گیا۔ لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میرے عزیزو، اس کا آغاز اس کے اپنے گھر سے ہوا۔ اور میں جو بات خاص طور پر والدین سے کرنا چاہتا ہوں، اس پوری دنیا میں جب سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، ہم آئے دن یوٹیوب پر یا موبائل پر کسی نہ کسی واسطے سے وہ بہت سی باتیں دیکھتے ہیں۔ گھروں میں نقصانات ہو رہے ہیں، بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، بچے اپنے بھائیوں بہنوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ نوجوان جو ہیں وہ منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ میرے بڑے بھائی سے یا میرے چھوٹے بھائی سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ کئی دفعہ بیٹیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ میری ماں یا میرا باپ مجھ سے زیادہ میرے بھائی سے پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور میں نے منشیات کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ بائبل مقدس میں 37ویں باب کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے۔ باقی بھی 12 بچے ہیں، 11 بھائی ہیں، چلے 10 بھائی ہیں، ایک بنیامین بھی ہے، اس سے پیار کرتا ہے، ایک بیٹی ہے جس کا نام دینا ہے، لیکن یعقوب کس سے زیادہ پیار کر رہا ہے؟ یوسف سے۔ اور یہ کس کی وجہ بنی؟ بغض کی۔ وہ اپنے بھائی یوسف سے نفرت کرنے لگے، اپنے بھائی کو مار دینا چاہا کہ اس کی وجہ سے ہمارا باپ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، میں آج کی صبح یہ سبق میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں کہ اپنے بچوں سے برابر محبت کریں، نہ کسی سے زیادہ نہ کسی سے کم۔ خدا نے جتنے بیٹے بیٹیاں آپ کو دی ہیں ان سے برابر محبت رکھیں، تاکہ کسی بھی بچے کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھ سے کم پیار کرتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کا اعتماد نہ کھو جائے، وہ چند لوگوں میں بیٹھ کر بات کر سکے، یہ نہ ہو کہ گھر میں ہی اسے ایسا ماحول ملے جو اس کی ساری زندگی کی تباہی اور بربادی کا موجب بن جائے۔ تو آج کی سویر ہم پہلی بات کو یہ سیکھیں گے کہ یعقوب بے شک یوسف سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بنیامین سے پیار کرتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، جب آپ پوری کہانی کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ راحل جو تھی اس سے یعقوب بڑی محبت کرتا تھا، اور جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو راحل مر گئی۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یعقوب بنیامین سے محبت کرتا ہوگا کیونکہ چھوٹے بچے کی ماں مر گئی ہے۔ یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف سے بنیامین سے وہ اس لیے محبت کرتا ہو کہ جس وہ عورت سے پیار کرتا ہے وہ اس کے بچے ہیں۔ یہ تمام باتیں یعقوب کی زندگی میں ہوں گی، اس لیے وہ باقی بچوں سے زیادہ یوسف اور بنیامین سے پیار کرتا ہے۔ لیکن اس کی یہ محبت، اس کا یہ پیار اس کے گھرانے میں، اس کے بچوں میں نفرت کا سبب بنا ہے، بغض کا سبب بنا ہے، حسد کا سبب بنا ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف یہی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے بھائی یوسف سے محبت کرتے تھے، اس کی وجہ اس کے خواب بھی تھے جو ہم نے پڑھے ہیں کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے کہ ہم کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور باقی پولوں نے میرے پولے کو سجدہ کیا ہے۔ 11 پولے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے 11 بھائی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، چاند اور سورج سے مراد یہ تھا کہ یعقوب اور اس کی بیوی اور اس کے 11 بچے یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لکھا ہے اس لیے بھی وہ اس سے حسد کرنے لگے، اس سے بغض رکھنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے۔ میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں سے پیار کریں، محبت کریں، اس میں ہمیں اعتدال پسند ہونا چاہیے۔ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا کہ ہم اپنی آمدن میں، اپنے روپے پیسے میں، اپنی دولت کمانے میں بھی اعتدال پسندی کو اپنائیں۔ بہت زیادہ دولت سے محبت نہ کریں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو جائے اور ہم خدا کو بھول جائیں، اور بالکل بھی کام نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ تو ایک مٹھی چین کے ساتھ 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت، ہوا کی چلان، بتلان اور سکون نہ ہو۔ تو آج کی سویر ہم دوسرے حصے کی طرف جائیں گے، ایک اور مثال کو دیکھیں گے کہ خدا کے لوگ جن کو خدا نے اولاد بخشی وہ اپنی اولاد سے نرمی سے پیش آئے، جس میں ہم داؤد بادشاہ کی کہانی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بچے ہیں اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابیسلوم ہے۔ ابیسلوم کی کہانی جو ہے وہ ہمیں سیموئیل کی دوسری کتاب میں ملتی ہے، اور ابیسلوم کی وجہ سے داؤد کو اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ ابیسلوم کی وجہ سے داؤد کو اپنے
بھاگنا پڑا۔ یہ کیسا بیٹا ہوگا، یہ کیسی اولاد ہوگی جس کی وجہ سے ایک باپ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ لیکن وہ باپ کیسا ہے؟ اس نے اپنے سپہ سالاروں کو، اپنی فوج کے کمانڈروں کو، یوآب کو، ابھیشیک کو کیا حکم دیا؟ اس جوان سے میری خاطر نرمی سے پیش آنا، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں سے کس طرح سے محبت کرتا ہے، نافرمان ہے، اس کی وجہ سے اس کا گھر کا سارا نظام خراب ہو گیا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے بیٹے سے، اس جوان سے نرمی سے پیش آنا۔ میرے عزیزو، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ہم اب دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے کہ جو بچے ہیں، اولاد ہے، وہ کس طرح سے اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے پیش آئے۔ بے شک ہم گفٹس دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، ہم ان کے لیے سوچتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بائبل مقدس سب سے عظیم تحفے کا ذکر کرتی ہے، اور یہ تحفہ دینے سے ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوگا، یہ تحفہ دینے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس تحفے کے ساتھ ایک خوبصورت وعدہ ہے۔ پولس رسول نے کہا یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، اور وہ حکم کون سا ہے؟ کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، پھر کیا ہوگا؟ تیری عمر دراز ہوگی۔ میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 29 تک آپ نوح کی کہانی کا ایک حصہ دیکھیں گے۔ نوح کو خدا نے 3 بیٹے دیے ہیں، ایک کا نام سم ہے، ایک کا نام یافت ہے، اور ایک کا نام حام ہے۔ پر اس حصے میں حام پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کیوں کی گئی؟ پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 29 تک نوح کاشتکاری کرتا ہے۔ اس نے ایک باغ لگایا، داکستان لگایا، اس نے بیعت کی، اس کو نشہ ہوا، اور حام نے کیا کیا؟ اس نے اپنے باپ کی عزت نہ کی۔ لیکن سم اور یافت نے ایک چادر اپنے کندھوں پر رکھی، الٹے پاؤں اپنے باپ کے پاس گئے اور اس کے بدن کو قبر کیا۔ انہوں نے اپنے باپ کی عزت رکھی، اس لیے نوح نے سم اور یافت کو برکت دی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کا احترام کیا۔ لیکن حام پر لعنت کی، اور کیا کہا؟ کنعان ملعون ہو۔ کنعان کون ہے؟ حام کا بیٹا، یہاں تک کہ اس کی آنے والی نسل جو ہے اس پر بھی وہ لعنت قائم رہے گی۔ میرے عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار، عزت کرنے والے، ان کا احترام کرنے والے، ان کی عزت کرنا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہم اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، خدا کا بندہ مقدس داؤد اپنے بیٹے سلیمان بادشاہ کو حکم دیتا ہے، اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اپنے باپ کے خدا کے عرفان میں ترقی کر، اپنے باپ کے خدا کی ذات کو جان۔ سلیمان بادشاہ کے باپ کا خدا کون ہے؟ زندہ خدا۔ ہمارے بچوں کے باپوں کا خدا کون ہے؟ زندہ خدا۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے
اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. تو میرے عزیزو، بچے جو ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے اپنے باپ کے خدا کو پہچانیں، اس کے عرفان میں ترقی کریں، پورے دل سے اس کے تابع فرمان ہوں. اگر آپ اسے ڈھونڈیں گے کہ وہ تمہیں مل جائے گا، اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا. آخر میں ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ صرف اور صرف میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح اپنے باپ جیسا ہے. فلپس نے کہا، اے خداوند ہمیں باپ کو دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے. یسوع مسیح نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ کے اچھے کاموں کی تقلید کریں. یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ سے محبت رکھیں. یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہیں. حالات جیسے بھی ہوں، جیسی بھی پریشانی ہو، لیکن اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا نہ بھولیں. یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ پر اعتماد کرنا سیکھیں. یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں سامری عورت کی کہانی کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لیے خوراک کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے شاگرد کہتے ہیں کچھ کھا لے. اس نے کیا کہا؟ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. اور بھیجنے والا کون تھا؟ اس کا باپ. تو اپنی ضرورتوں سے زیادہ، اپنی آسائشوں سے زیادہ، اپنی دولت، اپنے روپے پیسے سے زیادہ اپنے باپ کی فکر کرنا سیکھیں. کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، تب ہی ہمیں یہ ساری برکات اور نعمتیں ملے گی. لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو خدا نہ کرے، خدا نخواستہ یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں پھر برکات اور نعمتیں دور رہ سکتی ہیں، اور مشکلات اور پریشانیاں ہمارے سامنے ہوں گی، اور پھر سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین. שיר תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקרב של הללויה. הללויה, 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 הללויה.